اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے رحمت الہی کا جوش۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابراہیم فہری اللہ رحمت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری اللہ رحمت کے مبارک زمانہ میں ایک نوجوان گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدمستی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی کہ اے میرے پروردگار عز و جل، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے میرے مولا، اے اللہ عز و جل، اب میں کبھی بھی گناہ نہ کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ عز و جل نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں منہمک ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ عز و جل نے اس پر دوبارہ بیماری مسلط فرما دی۔ وہ پھر گڑ گڑا کر رونے لگا اور عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا تھا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی اور زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا۔ اس نے بڑی نکاہت بڑی غمگین آواز میں خدا عز و جل رحمان الرحیم کو پکارا، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا دے فرما۔ میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ عز و جل نے کرم کیا اور پھر صحت عطا فرما دی۔ تندرست ہوتے ہی پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت سیدنا حسن بصری، ایوب مختیابی، مالک بن دینار، صالح المری علیہ رحمت سے ہوئی۔ جب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت نے اس نوجوان کو گناہوں میں منہمک دیکھا تو فرمایا، اے نوجوان، اللہ عز و جل سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت نے اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزاع کی سختیاں سے بہت تنگ کرے گی۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت کے اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گناہ گار نوجوان کا بھائی آپ علیہ رحمت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، اے ابو سعید، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ علیہ رحمت نے نصیحت فرمائی تھی۔ میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے، اس پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت نے اپنے رفقا سے فرمایا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے رحمت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بڑی والدہ نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، حسن رضی اللہ تعالی رحمت۔ آپ نے رحمت کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا، اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائے؟ حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا، محترمہ، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں، بے شک ہمارا پاک پروردگار عز و جل گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہا، اے میری پیاری ماں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر زجرات تبیج کرنے آئے ہیں، بہرحال آپ دروازہ کھول دیں۔ جب آپ نے رحمت اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نزع کی سختیوں میں مبتلا ہے۔ اس پر نا امیدی اور رنج و علم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا اے نوجوان اللہ عز و جل سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا اے ابو سعید اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فرمایا اے نوجوان کیا تم اللہ کے لیے بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پاک پروردگار عز و جل تو بہت زیادہ کریم ہے، اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے؟ کہا اے ابو سعید علیہ رحمت میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر لیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی، میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیمار ہو گیا، میں نے پھر شفا طلب کی تو اس نے پھر مجھے معاف کر دیا اور مجھے صحت یابی عطا کر دی۔ اب 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں، میں نے اس مرتبہ پھر اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض گزار ہوا تو اپنے گھر کے کونے سے یہ غیبی آواز سنی، تیری دعا مناجات قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ اور آپ نے رحمہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ نے رحمہ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا اے میری ماں یہ حضرت سیدنا حسن بصری تھے، شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا مولا تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری پیاری ماں میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگے اور میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائے، جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے، میری روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کرنے لگے، تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان و رحیم کریم مالک گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے جب جو حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی اے میرے مولا میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے مولا عز و جل تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا، میرے مولا میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما، اسے معاف کر دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے حاطف سے آواز سنی کہ تیرے بیٹے پر اللہ عز و جل نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح ایک آواز حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت کو سنائی دی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید علیہ رحمت اس نوجوان پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ۔